بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت سے مدینۃ المعاجز جو مشہور کتاب ہے عربی کی، اس کا یہ اردو ترجمہ معجزات آل محمد علیہ السلام میرے سامنے حصہ چہارم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو مدینۃ المعاجز کے جو مؤلف ہیں ہاشم البحرانی ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے محمد حسن جعفری صاحب نے کیا، اور اس کے ناشر ادارہ منہاج الصالحین لاہور والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے معجزات آل محمد، اس میں آپ کو صفحہ نمبر 315 پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب معصوم علیہ السلام کے سامنے سوال ہوا تو انہوں نے کس طرح احمد بن اسحاق کو جواب دیا۔ احمد بن اسحاق بن سعد اشعری کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ علیہ السلام سے ان کے جانشین علیہ السلام کے متعلق سوال کروں گا، یعنی کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے سوال کروں گا امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے میرے سوال سے قبل از خود فرمایا، احمد بن اسحاق، تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے زمین کو حجت اللہ سے خالی نہیں چھوڑا، اور اللہ اپنی حجت کے ذریعہ سے ہی اہل زمین کی بلائیں دور کرتا ہے، اور حجت کی برکت سے ہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور اسی حجت کی برکت سے زمین کی جو ہے نا برکات برآمد کرتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی جو حجت ہیں معصومین علیہ السلام، سرکار امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جو ہیں ان کے ذریعے سے ہی آج کے دور میں یہ زمین سے جو ہے نا بلائیں دور کرتا ہے اللہ، اور آپ علیہ السلام کی برکت سے ہی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور آپ کی برکت سے ہی زمین سے جو ہے نا برکات برآمد ہوتی ہیں۔ یہ معصوم نے فرمایا۔ اس کے بعد احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کا جانشین اور امامت کا امام کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام تیزی سے اٹھے اور گھر میں گئے۔ جب گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے کاندھے پر 3 سال کا بچہ تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جو 14ویں کے چاند کی طرح سے حسین و جمیل تھا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آپ علیہ السلام کے کاندھے پر 3 سال کا بچہ تھا جو 14ویں کے چاند کی طرح سے حسین و جمیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، احمد بن اسحاق، اگر اللہ کی نظر میں تمہارا مقام نہ ہوتا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی نظروں میں تمہارا احترام نہ ہوتا تو میں اپنے اس بیٹے کا تمہیں ہرگز دیدار نہ کراتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ احمد بن اسحاق، اگر اللہ کی نظر میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں تمہارا مقام اور احترام نہ ہوتا تو میں اپنے اس بیٹے کا تمہیں ہرگز دیدار نہ کراتا۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کرنا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کی نظر میں کوئی مقام رکھتے ہیں اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی نظروں میں ان کا کوئی احترام ہے۔ سرکار کی زیارت وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی یہ بات مولا نے فرمائی ہے کہ سرکار کی زیارت ہو ہی اس کو سکتی ہے جس کا جو کو اللہ کی نظر میں کوئی مقام ہے اور ائمہ علیہ السلام کی نظر میں کوئی احترام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام اور ہم کنیت ہے، اور یہی ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا انشاءاللہ و مولا علیہ السلام۔ احمد بن اسحاق، اس امت میں یہ مثال خضر اور مثال ذوالقرنین ہے۔ یہ ایسی غیبت میں چلا جائے گا کہ ہلاکت سے صرف وہی شخص محفوظ رہے گا جسے اللہ اس کی، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، اللہ اس کی امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے گا، ہیں جی۔ اور ہلاکت سے کون شخص بچے گا؟ کہ جب غیبت کے دور میں جو بھی شخص امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رہے گا، وہی ہلاکت سے بچے گا، اور جسے اللہ اس کی تعجیل فرج کی دعا کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں اطمینان قلب کے لیے کوئی علامت دیکھنے کا خواہش مند ہوں، یعنی کہ مجھے جو ہے نا دل میں جو میری نا اطمینان آ جائے، مجھے کوئی علامت دکھائیں اس حوالے سے۔ احمد بن اسحاق کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ الفاظ کہے، تو احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا نا کہ میں اطمینان قلب کے لیے کوئی علامت دیکھنے کا خواہش مند ہوں، جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس وقت معصوم بچے نے فصیح عربی زبان میں کہا، اللہ اکبر۔ معصوم نے فرمایا، انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ فلا تطلب اسرا بعد عین یا احمد بن اسحاق۔ احمد بن اسحاق، میں زمین پر بقیت اللہ ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے میں ہی انتقام لینے والا ہوں۔ شخصیت کے مشاہدے کے بعد اس کے اثر کی جستجو مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے پر اثر جملے ہیں یہ، کتنے مختصر اور پر اثر۔ بے شک کلام امام الکلام ہے۔ سرکار نے 3 سال کی اس وقت ظاہری طور پر ایج ہے، اور احمد بن اسحاق نے جب کہا نا کہ اطمینان قلب کے لیے کوئی علامت دیکھنے کا خواہش رکھتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ احمد بن اسحاق، میں زمین پر بقیت اللہ ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے میں ہی انتقام لینے والا ہوں۔ شخصیت کے مشاہدے کے بعد اس کے اثر کی جستجو مت کر۔ شخصیت کے مشاہدے کے بعد اس کے اثر کی جستجو مت کرو۔ کتنا بڑا جملہ یہ۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں خوش ہو کر مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے باہر آیا۔ دوسرے دن میں پھر حاضر ہوا اور میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا، مولا علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کل کے احسان کی وجہ سے میری خوشیوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام کی شبیہ کس معنوں میں ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ طولانی غیبت کی وجہ سے مذکورہ بزرگوں کی شبیہ ہیں، یعنی کہ سرکار کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ وہ حضرت خضر اور ذوالقرنین علیہ السلام کی شبیہ اس معنوں میں ہے۔ میں نے کہا تو کیا ان کی غیبت طولانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم، ان کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت بھی ان کا انکار کرنے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیسے خود ساختہ امام بن گئے ہیں لوگ، اور سرکار کی امامت کو چھوڑ دیا، سرکار کا دامن چھوڑ دیا اور اپنے اپنے امام بنا لیے ہیں۔ یہ اسی کی نشاندہی ہے ان الفاظ میں۔ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم، ان کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت بھی ان کا انکار کرنے لگ جائے گی، اور ان کے عقیدہ امامت پر وہی باقی رہے گا جس سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا۔
اور اس کے دل میں ایمان کو راسخ کیا ہوگا اور اپنے روح سے اس کی تائید کی ہوگی۔ احمد بن اسحاق، یہ اللہ کے مخصوص امور میں سے ایک امر ہے اور اس کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز اور اللہ کے غیوب میں سے ایک غیبت ہے۔ جو کچھ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اسے مخفی رکھو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ، تم کل ہمارے ساتھ علیین میں ہوگے۔ یہ اصل مصدر جو ہے اس روایت کی، اس حدیث کی، کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب سے لی گئی ہے اور بحر الانوار کی جلد 52 سے لی گئی ہے۔ یہ سرکار کی روایت ہے، اور اس کے حوالے سے اس میں سے جو چند اہم باتیں ہیں کہ سرکار بقیت اللہ ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ جب شخصیت کا مشاہدہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اثر کی جستجو مت کیا کرو۔ اور پھر سرکار نے آگے فرمایا کہ جو ہے نا، ایک جو وقت آئے گا جب یہ خود ساختہ جو لوگ ہوں گے جو امام بھی بن جائیں گے اور ان کی مولا امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا انکار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ یہاں پر یہ الفاظ ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ عقیدہ امامت پر، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے عقیدے پر ان کو امام مانے گا صرف وہی، یعنی ان کے دامن کے ساتھ وہی متمسک رہے گا جس سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا اور اس کے دل میں ایمان کو راسخ کیا ہوگا اور اپنی روح سے اس کی تائید کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے شعبان کے ان جو ہے نا نیک دنوں کی نسبت سے تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ رزق معرفت کی جو ہے نا فراوانی کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ سب سے بہترین رزق یہی ہے کہ رزق معرفت ہو۔ اللہ اور معصومین علیہ السلام کی معرفت کا جو رزق ہے وہ سب سے بڑا رزق ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے جس کو کچھ دن پہلے میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ بہت زیادہ صلات پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ حج کرتے ہیں، مگر تم میں سے افضل جو ہے نا وہ وہی ہیں صرف جو ہماری اللہ کی اور ہماری معرفت رکھتے ہیں۔ تم میں سے افضل وہی ہیں جو ہماری اور اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ اوصاف الشیعہ کتاب میں سے، شیخ صدوق کی کتاب میں سے حدیث ہے، وہاں پہ یہ نقل ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ رزق معرفت کی نیت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے اور ہمارے رزق معرفت میں اضافہ ہو۔ ہماری یہی دعا ہے کہ رزق دنیاوی کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے رزق دنیاوی بھی ایک ہے ہماری زندگی کا حصہ، لیکن رزق معرفت جو ہے نا وہ افضل ترین رزق ہے۔ اس کے لیے دعا گو ہوا کریں ہمیشہ کہ مولا ہمیں رزق معرفت عطا فرمائیں، رزق معرفت اس طرح عطا فرمائیں کہ جس طرح آپ ہم آپ کے دامن کے ساتھ متمسک ہیں۔ ہم نے آپ کا دامن تھاما ہوا ہے، ہم نے کسی آپ کے غیر کا دامن نہیں تھاما ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک حدیث ہے مولا کی کہ جو ہے نا جو ہمارے غیر کا دامن تھامے، جو ہمارے غیر سے متمسک ہے، وہ ہمارا قاتل ہے۔ تو مولا معاف فرمائے کہ ہم کسی اور غیر معصوم کا دامن تھامیں، ہمیں معصوم کا ہی دامن تھامنا ہے، اور یہی ہم نے رزق معرفت انہی سے ہی عطا ہونا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک دفعہ پھر یہ مدینہ المعجز کا حصہ چہارم ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جو یہ روایت پیش کی ہے، یہ صفحہ نمبر 315 سے شروع ہوتی ہے 317 تک۔ یہ ادارہ منہاج الصالحین نے جو کتاب چھاپی ہے اردو ترجمے والی، مدینہ المعجز کی معجزات آل محمد علیہ السلام، یہ وہ کتاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، یا علی مدد مومنین۔